اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ الحمدللہ آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں اور دوسروں تک بھی میسج پہنچا ہے، اور اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھتا رہے۔ ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام کے ذریعے جہاں مختلف موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور احکام اسلامی کے تمام وہ سوالات جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اہم سوال ہوتے ہیں کہ جو شاید ہمارے لیے کنفیوژن کریٹ کریں۔ سب سے پہلے آغا نے کئی بار یہ بات کہی، اور شاید یہ ہمارا سوچنا بھی ہے کہ ہم نے جو مذہب لیا ہے وہ در آل محمد سے لیا، اور تمام امت مسلمہ جب ادھر ادھر بھاگی اور اس نے جو الگ الگ در سے اسلام لیا، یہی سبب بنا کہ زندگی میں بہت سارے پرابلم کریٹ ہونے لگے۔ ہم آج جو ڈسکشن کریں گے اس پر بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں اور ہم پر انگلی بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہوتا ہے عقد متع کے بارے میں ہم پر اعتراضات بھی ہیں اور بہت سارے سوالات بھی ہیں۔ اسی کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الانصاف۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک لفظ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بہت سارے سوالات ہیں، اور اکثر ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، اپنی تقریب میں تمام اہل سنت علماء اور خاص طور سے جن کو بالکل علم نہیں ہے وہ بھی ہم پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ اس کی واضح حقیقت کیا ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، عقد کے جب سلسلے میں آئے، ہم نے ایک دفعہ بحث کی تھی اور اس چیز کو بیان کیا تھا کہ عقد یعنی کانٹریکٹ، اور اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاملات ہیں روزمرہ کی زندگی میں جو ہم خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، یہ سب کانٹریکٹ کے بیسس پہ ہوتے ہیں۔ اور اس جیسے خرید و فروخت ہے، اس کو عقد بیع کہتے ہیں، خریدنا اور بیچنے کے معاملات، یا اسی طرح سے متاجر کے احکامات ہیں، یا بزنس کے بہت سے احکامات ہیں، شرکت کے بہت سے احکامات ہیں۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ایک اور زندگی میں ضروری چیز ہے، وہ ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے جو سسٹم خداوند عالم نے بیان کیا اس کو صحیح طریقے سے رائج کرنا۔ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر دستور میں، حتیٰ وہ لوگ جو بلا دین ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایک سسٹم، ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہی ایک خاتون دوسرے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور اسی کو اسلام نے بھی آگے امپلیفائی کیا۔ لیکن اسلام نے فرق یہ رکھا دیگر مذاہب کے مقابلے میں، البتہ تقریباً تمام ابراہیمی ادیان جو ہے وہ اس چیز پر ہی عمل کرتے ہیں، اور وہ ایک کانٹریکٹ ہے، یعنی شادی ان کے یہاں کانٹریکٹ ہے۔ اور کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو پارٹیز کسی کچھ خاص چیزوں کے اوپر آپس میں ایک معاہدے کو سائن کرتے ہیں، اور پھر دونوں اس معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اسے عقد نکاح کہتے ہیں، یعنی شادی کا عقد، کانٹریکٹ آف میرج۔ اب چونکہ عقد ہے تو عقد میں ہر طرح کے شرائط ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شرط ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کانٹریکٹ ٹائم بیس پہ کر لیں، یعنی جس طرح بہت سے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ ہوتا ہے کمپنی دوسرے کمپنی سے کانٹریکٹ کرتی ہے کسی خاص کام کے لیے، اور اس میں کوئی مدت نہیں ہوتی، پھر یہ جب تک چلتا رہے یا اس کانٹریکٹ کو توڑ دیا جائے، ورنہ یہ کانٹریکٹ اپنے آپ میں ختم نہیں ہوتا۔ ایک طرف ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ مثال کے طور پر 6 مہینے کا کانٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی یہ کمپنی اس کمپنی کے ساتھ ورک آؤٹ کرے گی فلاں معاملے میں 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ٹائم پیریڈ باؤنڈ کانٹریکٹ ہے۔ تو دونوں کانٹریکٹ ہیں، ایک میں ٹائم ہے، ایک میں ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ عقد میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک عقد وہ ہے جو دائمی ہے، یعنی اب یہ میاں بیوی جب بن گئے، زن و شوہر ہو گئے، ایک دوسرے پہ حلال ہو گئے، تو اب یا موت کے ذریعے یا طلاق کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، آپ ٹائم لمیٹڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم لمٹ کرنے کے نتیجے میں بہت سی چیزیں، سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں گے۔ اس ٹائم لمیٹڈ عقد نکاح کو ہم عقد متع یا عقد غیر دائمی یا عقد منقطعہ کہتے ہیں، یعنی یہ ٹوٹ جانے والا ہے، یعنی ایک ٹائم ختم ہوتا ہے، اس میں طلاق کی ضرورت نہیں، جیسے ہی وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوگا اپنے آپ
ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اب دوبارہ عقد کے بنا ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ دیکھیں ہمارے پاس تمام احکامات قرآن اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہیں، بے شک، اور ہر وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حلال کر دی وہ صبح قیامت تک حلال رہے گی، اور ہر وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حرام کر دی وہ صبح قیامت تک حرام رہے گی۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں چیز رسول کی زندگی میں اور رسول کے زمانے میں جائز تھی یا حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں، تو ہی ہیز نو اتھارٹی ٹو ڈو سو، اس کو وہ اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ ایسا کر سکے۔ وہ اگر نمائندے رسول ہے تب بھی اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال خدا کو حرام و حرام خدا کو حلال کر دے، کیونکہ یہ اتھارٹی اس کو دی ہی نہیں گئی ہے۔ لہٰذا جہاں تک عقد نکاح کی بات ہے یا عقد متع کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو عقد متع رسول کے زمانے میں ہوتا تھا اور رسول کے بعد بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں انہوں نے جہاں سے بہت سی چیزوں کو شروع کیا یا کم کیا، وہیں انہوں نے عقد متع اور حج تمتع، یعنی جو متعۃ حج جس کو ہم حج تمتع کے احکام بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور وقت پہ بیان کی جائے گی، اس کو حرام کیا۔ یہ کہے کہ حرام کیا کہ رسول کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں۔ خوب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خود ان کا جملہ دلیل ہے کہ یہ چیز رسول کے زمانے میں جائز تھی اور ہوتی تھی، خلیفہ اول کے زمانے میں بھی جائز تھی اور ہوتی تھی، آپ اس کو آ کے حرام کر رہے ہیں۔ پس امت مسلمہ اگر واقعاً سنت رسول پر عمل کرنے والی ہے تو وہ کس طرح کسی دوسرے کہنے سے رسول کی سنت کو ختم کر سکتی ہے؟ حلال محمدی صبح قیامت تک حلال رہے گا۔ لہٰذا جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول کے زمانے میں حلال تھی، خود انہی کے قول سے ثابت ہے، جنہوں نے حرام کیا موصوف نے، انہی کے قول سے ثابت ہے کہ رسول کے زمانے میں ہوتا تھا، تو جب رسول کے زمانے میں ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ قرآن نے بھی اس چیز کی حکم دیا ہے کہ جہاں پر تم استطاعت نہیں رکھتے اور عقد دائمی نہیں کر سکتے وہاں عقد منقطع کر سکتے ہو۔ رسول اور قرآن انہی دو کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے، احکام وہی یہی دو جہاں سے مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عقد متع اپنے آپ میں حکم خدا سے جائز ہے اور حکم رسول و سنت رسول ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ اب اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں جو دائم سے فرق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دائمی زوجہ کو بہت سے حق حاصل ہیں جی، اور دوسری طرف سے اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں حاصل ہیں، لیکن غیر دائمی یعنی متع والی خاتون کے اوپر بہت سے حقوق ثابت نہیں ہیں۔ بڑی بن جملہ جیسے خاتون کو گھر سے باہر جانے کے لیے، جو دائمی بیوی ہے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے، بغیر اس کی اجازت سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن یہ خاتون جو منقطعہ عقد میں ہے یہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ دوسرا دائمی خاتون جو ہے وہ میراث کی مالک بنتی ہے، اگر مرد مر جائے تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو اس کی شرائط کے حساب سے 1/4 یا 1/8 اس کو میراث شوہر سے ملے گی۔ غیر دائمی زوجہ کو یہ میراث حاصل نہیں ہوگی، لیکن اولاد کو حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب یہ تو صرف لذت کے لیے نہیں، صرف لذت کا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ لذت کے لیے، لیکن صرف لذت کی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی لائبلٹیز بھی آتی ہیں۔ اگر اولاد ہو گئی تو وہ اولاد اس مرد کی اولاد ہے، اس کو وراثت بالکل ویسے ہی ملے گی جیسے دوسری بیویوں سے اگر کوئی اولاد ہے تو ان کو ملے گی۔ لہٰذا وراثت پہ اس کے بچے شریک ہے، صرف خاتون شریک نہیں ہو کیونکہ اس کا عقد ختم ہو جاتا ہے، وہ زوجیت میں باقی نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا اولاد کے سلسلے میں اس کی ذمہ داری بالکل ویسی رہے گی، اس کو ویسے ہی دینا ہے۔ تو کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں دائمی اور غیر دائمی میں، باقی یہ کلن شادی ہے، تمام احکامات شادی والے ہیں، تمام رعایتیں شادی والی ہیں۔ جس طرح اس میں عقد ہونا ضروری ہے اسی طرح اس میں عقد ہونا ضروری ہے، جس طرح اس میں مہر کا معین ہونا ضروری ہے اس میں مہر کا معین ہونا ضروری ہے۔ جس طرح لفظ جو ہے سرکار یہ اس میں مہر کا لفظ ہوتا ہے یا اس میں اجرت کا لفظ ہوتا نہیں، مہر کا ہی لفظ ہوتا ہے، جی، وہی لفظ ہوتا ہے، کوئی اجرت لفظ ہے ہی نہیں، اجرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اجرت ہے بھی نہیں۔ وہ اگر کوئی انسان کسی زوجہ کو مہر دے رہا ہے تو کیا اجرت دے رہا ہے؟ اس کی اجرت نہیں ہے، کوئی اجرت لفظ نہیں ہے اس کے اندر۔ جب ہم صیغہ متع جاری کرتے ہیں تو وہ بالکل عین ہی وہی لفظ دہراتے ہیں سوائے ایک اضافے کے کہ اس کے اندر مدت بھی ہم بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ عقد دائمی میں مدت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، عقد متع میں مدت کی بات ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر عقد پڑھا جائے تو وہ وکیل کہتا ہے، خاتون کا وکیل یا خود خاتون کہے گی انکحت موکلتی موکلے کا لصداق المعلوم و مدت المعین المعلوم۔ صداق یعنی قیمہ، یعنی وہ مہر کا ویلیو، اور وقت معلوم۔ اس عقد میں ہم کہتے ہیں انکحت موکلتی موکلے کا
علی الصداق المعلوم یا علی المہر المعین المعلوم، تو اس میں صرف مہر معین ہے یا صداق معین ہے. اس مہر اور صداق تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں. یہاں مہر اور صداق کے ساتھ ساتھ ہم مدت معلوم کی بھی بات کرتے ہیں، صرف مدت کا فرق ہے. وَإِلَّا بالکل وہ اسی طرح ہے. ہاں مہر میں چونکہ خاتون کو اختیار ہے، مہر کم کرے زیادہ کرے بخش دے، وہ اس کو بالکل اختیار ہے. اسی طرح یہاں مرد کو اختیار ہے کہ مدت کو بخش سکتا ہے. وہاں وہ خاتون مہر بخش سکتی تھی، یہاں مرد مدت کو بخش سکتا ہے. مثال کے طور پر 1 سال کے لیے عقد کرے اور 1 مہینے بعد اس کو مدت بخش دے اور بات کو ختم کر دے، کانٹریکٹ کو ختم کر دے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. عقد دائم میں طلاق کے بنا عقد ختم نہیں ہو سکتا. یہاں طلاق کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی اپنے آپ یہ عقد ختم ہو جائے گا. یا شوہر عقد کو ختم کر دے اس عنوان سے کہ ہم نے مدت تم پر بخش دی، یہ مدت جو ہم نے 1 سال کی تھی ہم نے 1 مہینے 2 مہینے بعد ہم نے ختم کر دی، یہ اس طرح سے منقطع ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد اسے عدت اسی طرح رکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں عدت نہیں ہے، عدت بھی ہے. اس کا مطلب یہ پوری طرح سے عقد ہے. جس طرح اس عقد میں یعنی عقد دائم میں زوجہ اگر طلاق پاتی ہے یا طلاق حاصل کرتی ہے تو اسے عدت رکھنی ہے 3 طہر کی، اسی طرح یہاں بھی اسے عدت رکھنی ہے. جس طرح اگر یہ مثال کے طور پر اس کے عقد میں رہتے ہوئے شوہر مر جائے، منقطع ہے یہ عقد، عقد مطاع ہے، لیکن شوہر مر جائے عقد میں رہتے ہوئے تو اس کے اوپر عدہ وفات رکھنا ضروری ہو جائے گا. یعنی یہ باقاعدہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی اپنے شوہر کا اور اس کے بعد یہ آزاد ہو جائے گی. وراثت اس کو نہیں ملنی ہے لیکن یہ 4 مہینہ 10 دن عدہ وفات رکھے گی، چاہے منقطع بیوی ہو چاہے دائمی بیوی ہو، اگر وفات عقد کے دوران ہو جائے. تو بالکل تمام مسائل وہی ہیں. چونکہ مسائل معلوم نہیں ہیں، چونکہ ہم صرف واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، چونکہ ہم صرف فیس بک اور ملٹی میڈیا چیزوں کو دیکھتے ہیں یا صرف حزب مخالف کی بات سنتے ہیں یا اپنی بات سنتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پہلا سوال فرقہ مخالف سے یہ ہے کہ یہ پہلے معلوم کریں کہ رسول کے زمانے میں جو چیز حلال تھی اس کو کوئی دوسرا کیسے حرام کر سکتا ہے، اور اگر وہ حرام نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے حرام کرنے سے کسی کوئی چیز حرام یا بری ہو سکتی ہے. اور رسول کے زمانے میں اور خدا کی اجازت سے جو چیز جائز ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے. اس کے اندر حکمت بھی تھی. عقد دائم میں ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے اوپر نفقہ واجب ہے، اس کو روٹی کپڑا مکان دینا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن عقد غیر دائم میں اس طرح کی ذمہ داریاں، اس طرح کی لائبلٹیز اس کے اوپر نہیں ہے. یہ اسی لیے رکھا گیا تھا کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ایک خداوند عالم نے قوت دی ہے، قوت جنسیہ دی ہے. جس طرح سے اس کو بہت سی قوتیں دی، جس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو بہت سی طاقتیں دی ہیں، اسی طرح قوت جنسیہ بھی دی ہے کہ جس کو ایک خاص طریقے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. جس طرح کھانا کھانے کے لیے خاص طریقے ہیں، جس طرح پانی پینے کے لیے خاص طریقے ہیں، اسی طرح قوت جنسیہ کے بھی ارضاء کے لیے خاص طریقہ ہے. اب یا حرام میں انسان مبتلا ہو یا حلال کے ذریعے سے اس کو انجام دے. اب حلال میں جو پروسیس ہے اس میں اگر وہ عقد دائم کرتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ داریاں حاصل کر سکے یا ان ذمہ داریوں کو اٹھا سکے، لہٰذا شریعت نے ایک آسانی پیدا کی. دوسرا جو تقریباً ہمارے سماج میں اب تقریباً ختم ہو گیا، جس کے اوپر ایک تفصیلی بحث کی اور گفتگو کی بھی ضرورت ہے، کہ مثال کے طور پر ایک خاتون کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور ابھی اس کی پوری ایک عمر پڑی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ پوری عمر اسی طرح سے گزارتی ہے، یا وہ حرام میں مبتلا ہوگی علیاذن باللہ، یا وہ مریضہ ہو کے اس دنیا سے جائے گی اور اس طرح کی زندگی گزارے گی. اس طرح کی خاتون کو اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو ایک حلال طریقہ یہ ہے کہ اس کی غریزے جنسیہ بھی افادہ ہو سکیں اور وہ حرام سے بھی بچ سکے. اور یہ شخص بہت زیادہ ذمہ داری ابھی قبول، مثال کے طور پر اس شخص کے پاس ایک زوجہ ہے اور اس کی تمام ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ اس خاتون کی بھی مدد کی جائے، لیکن یہ تمام حقوق نہیں دے سکتا اس خاتون کو تاکہ کل کوئی پریشانی نہ آئے. جائیداد اس طرح سے نہیں کر سکتا، یہ تمام حقوق جو ایک زوجہ کے ہوتے ہیں وہ نہیں دے سکتا، یا عدالت برطرف باقاعدہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ دوسری شادی کے لیے عدالت ایک شرط ہے، عدالت نہیں کر سکتا ہے. تو غیر منقطع عقد منقطع کرنے کا فائدہ یہ کہ اس کے پاس چونکہ وہ حق نہیں ہے جو دائمی بیوی کے پاس ہوتے ہیں، لہٰذا عدالت والا مسئلہ حل ہو جائے گا، محرم نامحرم کا مسئلہ حل ہو جائے گا، غریزے جنسیہ کا حلال مسئلہ ثابت ہو جائے گا، اس عورت کو مدد کرنے کا ایک وظیفہ صحیح طریقہ حاصل ہو جائے گا. لہٰذا اس طرح کا عقد رکھا گیا. ایک انسان مسافر ہے، وہاں ظاہر سی بات ہے مسافر زیادہ دن کے لیے ہے،
زوجہ اس کے پاس موجود ہے لیکن اس سفر میں اس کے لیے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اب وہ پوری ذمہ داری یا تو لے، تو اس ذمہ داری کے لیے لائق اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ غریزہ جنسیہ اس کو حرام کی طرف لے جا سکتا ہے، یہ حلال طریقہ اس کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا اور اگر ہم سماج کو اگر آپ دیکھیں، بہت سی چیزیں جو بیان نہیں ہو سکتی لیکن اگر بیان نہ کی جائیں تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جس کو شریعت نے حرام کیا تھا، خصوصاً غریزہ جنسیہ کے تعلق جن سے ہے، وہ تقریباً العیاذ باللہ ہمارے سماج میں پلٹ کے آ گیا حرام، اور حرام سے انسان چشپوشی کر لیتا ہے، اور حلال سے اوپر انسان بدکتا ہے اور اس کو انجام نہیں دیتا ہے، اور اس پہ تبصرے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مرد ایک خاتون کے ساتھ تمام تعلقات قائم کرتا ہے جو حرام ہے شرعاً بغیر عقد کے، کسی کو اس کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہی شخص حلال طریقے سے عقد منقطع کر لے یا مطاع کر لے تو ہر ایک اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سماج میں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور کم سے کم سنت رسول اور سنت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو چاہیے کہ اس سنت رسول کو اور اس حکم الہیہ پر عمل کریں تاکہ سماج سے یہ جو پریشانیاں اور برائیاں ہیں یہ ختم کی جا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر اس میں بہت سارے سوال جو ظاہر سی بات ذہنوں میں تھے، اور کوئی سوال اس میں بھی ہے کہ مثلا ایک عقد کے لیے ایک انسان کے لیے اپنی زندگی میں 4 عقد ہیں کہ وہ ایک ٹائم پر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، تو کیا متع کے لیے بھی اس طرح کی کوئی شرط ہے؟ نہیں، متع کے لیے کوئی شرط نہیں، میں نے عرض کیا چونکہ متع میں بہت سی کنڈیشنز نہیں ہیں، بہت سی لائبلٹیز نہیں ہیں، لہٰذا متع میں کسی قسم کی تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، لہٰذا 4 دائمی زوجات کے لیے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن غیر دائمی زوجات کے لیے وہ 4 سے زیادہ بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور چونکہ اس زوجہ کا کوئی اس طرح کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں لہٰذا کسی طرح کی باؤنڈیشنز کے اوپر مرتب نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے، جیسے کہ کوئی عورت اس طرح کا جو عقد کرنا چاہتی ہے، عقد متع، تو اس کے لیے کیا گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ عقد میں مکتب امامیہ، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، عقد چاہے دائم ہو اور چاہے غیر دائم ہو اس میں گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق میں گواہ کا ہونا ضروری ہے لیکن عقد میں گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ گواہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ الگ سے ہمارے پاس عقلی بحث موجود ہے کہ جو بھی معاملہ کرو اس میں گواہ بناؤ، چونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن شرط نہیں رکھی ہے، اور شریعت نے جب شرط ہی رکھی ہے تو ہمارے لیے بھی ایک آسانی ہے، چونکہ خداوند عالم نے آسانی چاہی تھی عقد میں۔ ممکن ہے 2 مرد اور عورت سفر کر رہے ہوں، کوئی اور نہیں ہے تیسرا وہاں، اور سفر سے میں کسی حرام سے بچنے کے لیے اگر ایک دوسرے سے عقد کرنا چاہیں تو اب یہاں گواہ کی ضرورت اگر خداوند عالم نے رکھ دی ہوتی اور شریعت نے رکھ دی ہوتی تو یہ حرام میں مبتلا ہو سکتے تھے اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے حلال سے محروم رہ جاتے تھے، لہٰذا وہاں حکمت یہ رکھی گئی کہ وہاں گواہ کی ضرورت نہیں رکھی گئی، صرف صحیح صیغے عربی کے جاری ہو جائیں یہی کافی، حتیٰ کوئی اور عقد پڑھ دے وہاں موجود نہ ہو، ٹیلی فون پہ عقد پڑھ دے لیکن ایک دوسرے کے لیے پڑھ دے تو عقد حاصل ہو جائے گا، لہٰذا گواہ اس میں ضروری نہیں ہے تاکہ آسانی ہو امور میں۔ ہم نے مسائل کو خود خراب کیا ہے، ہم نے مسائل کو خود سخت کیا ہے، خداوند عالم کے حکم سے اور رسول کی سیرت میں سب سے آسان معاملہ شادی کا تھا، سب سے آسان چیز جو تھی رسول کی زندگی میں اور سنت میں وہ شادی تھی، حتیٰ بعض موقع پر صرف سورہ الحمد کی یا بعض سوروں کی تلاوت یا سکھانے کے عوض میں عقد کرایا ہے رسول اکرم نے، یعنی مہر کیا قرار دیا کہ مثلا شوہر جو ہے وہ خاتون کو مثال کے طور پر یہ سورہ یاد کرائے گا یا مثال کے طور پر اتنی قرآن کی تعلیم دے گا، تو اس کو اسی لیے قرار دیا تھا رسول اکرم نے کہ آسانی ہو ازدواج میں۔ آج بڑے بڑے مہر کے نتیجے میں یا بڑے بڑے جہیز کے نتیجے میں یا اس کو حاصل کرنے کے انتظار میں اور زبردستی کے شرائط کے انتظار میں ہم لڑکے اور لڑکیوں کو ان کی جو شادی کی عمر ہے اس سے کہیں آگے تک لے جاتے ہیں، جس کے آثار سماج پہ مرتب ہوتے ہیں، نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے آثار ہمیشہ ہمیں سماج میں نظر آتے رہیں گے۔ آج بہت سے مسائل کی وجہ یہی ہے کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں یا اس طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں ہمیں اس طرح کی پریشانیاں دیکھنا پڑ رہی ہیں۔ اب ایک سوال ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے، آغا السلام علیکم، یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ایک غیر مسلم لڑکی جو کہ رہتی ہے اور آج کل جو چلن ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، تو کیا اس غیر مسلم لڑکی سے متع کیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلمان خاتون سے متع صرف اس صورت پہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون
دین کسی دین جس کو ہم کہتے ہیں مذاہب اہل کتاب میں سے کسی ایک مذہب پر ہو، مثلا وہ مسیحی ہو یا یہودیہ ہو یا ان افراد میں سے ہو جو اس مذہب کو اختیار کرتے ہیں، اس کو مجوسی مذہب کہا جاتا ہے۔ ان تین مذہب کے علاوہ اگر کوئی خاتون ہے تو پھر اس سے عقد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عقد دائم ہو چاہے عقد غیر دائم ہو۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون کے ساتھ رہ رہی ہے اس طرح سے تو وہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اس سے عقد کریں، اور عقد کے لیے کسی ایک ایسے دین کو یا تو اس دین پر ہو یا اس دین کو وہ اختیار کرے تاکہ یہ اس حرام سے محفوظ رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثلا وہ اگر اسلام قبول کر لیتی ہے اور ساتھ میں الگ الگ ہی رہ رہے ہیں، اپنے ہاسٹل میں الگ الگ رہ رہے ہیں، اب وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، تو کیا اب اس کے ساتھ بغیر اس کے ماں باپ کی مرضی کے، جیسے آپ نے بتایا کہ ماں باپ کی یعنی کفیل کی مرضی بھی شامل ہونا چاہیے، تو یہ کیا اپنی مرضی سے متا کر سکتا ہے؟ اگر اس کا باپ چونکہ اگر یہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہے جی، اور اس کے والدین اس کو اجازت اسلام کی نہیں دیتے ہیں یا عقد کی نہیں دیتے ہیں تو یہ خاتون عقد کر سکتی ہے بغیر ان کی اجازت کے، کیونکہ ولایت جو ہے اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ولایت بھی اپنے آپ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلمان کے اوپر غیر مسلمان کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ اگر مثلاً پوری فیملی مسلم ہو جائے، مثلا باپ بھی مسلمان ہو جائے، ماں بھی اگر مسلمان ہو جائے تو پھر باپ کی اجازت ضروری ہوگی، یا پھر وہی طریقہ ہے کہ یہ کسی ایسے مجتہد کی فتوے پہ عمل کرتے ہوئے جو باپ کی اجازت کو شرط نہیں مانتا ہے یا عقد کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ آقا ابھی یہ متا کے لیے، کیونکہ جیسے کہ اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ نے بتایا کہ گواہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ شرط لگا دے ایک خاتون، کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں سب سے پہلے انگشت نمائی عورت کی طرف ہوتی ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اٹھایا جاتا ہے، اور وہ ایک شرط لگا دے کہ اس میں گواہ ہونا ضروری اس بنا پہ ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں عقد متا میں جا رہی ہوں، تو کیا یہ ضروری ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں، مسئلہ یہ اگر عقد میں کوئی بھی شرط نافذ کی جائے جو حاکم جو شرعاً کوئی ممانعت نہ رکھتی ہو، مثلا ایک ایسی چیز کو شرط رکھ رہے ہیں جو شرعاً اجازت دیتی ہے شریعت اس کی، مثال کے طور پہ یہ شرط رکھ دے کہ میں عقد کرنے کو تیار ہوں عقد متا، لیکن گواہ بنائیے آپ، گواہ کی موجودگی میں ہی میں عقد کروں گی، تو یہ شرط جائز ہے اور اس شرط پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر وہ شرط جو عقد کے ضمن میں آئے اور شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہ ہو وہ شرط نافذ ہے، اور اس کے اوپر عمل کیے بنا یہ عقد صحیح ہو بھی نہیں پائے گا۔ اس نے شرط رکھی تو اس کے اوپر اس شرط پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ سرکار، میں اور میرے ساتھ ایک خاتون یعنی لڑکی کہیں، ہم لوگ گروپ میں گئے باہر، اور جانے کے بعد پتہ چلا کہ ہم لوگ حرام میں ملوث ہونے ہی والے تھے، تو خیال آیا کہ کیوں نہ متا کر لیا جائے، اور ہم لوگوں نے آپس میں ہی جو ڈیل کی اس عقد متا کی، تو کیا یہ اس طرح کا جو عمل ہے وہ کرنا جائز ہے؟ اور پھر ہم لوگوں نے اپنے آپسی رشتے بنائے، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ یہ نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح کے سوال بہت رہتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک رشتہ بنانے کی بات ہے، رشتہ بنانے کے لیے دونوں پارٹیز کا راضی ہونا کافی نہیں ہے، جی، عقد جاری ہونا ضروری ہے، اور عقد عربی فصیح عربی میں خاص الفاظ کے ذریعے ہی جاری ہونا ضروری ہے۔ اب اگر یہ ساتھ میں جا رہے ہیں اور ان کو شک ہے اور تردید یا شک ہے یا یقین ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈیل آپس میں کر رہے ہیں اس کو عقد کی شکل دے دیں، ضروری نہیں کہ وہاں جائیں۔ جی، مثال کے طور پر یہ اپنے کسی بھی عالم دین کو فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے وکیل بنا سکتے ہیں اور وہ عقد پڑھ دیں دونوں کے درمیان، تاکہ ان کا عقد ثابت ہو جائے اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ اور اس مسائل کے حل کرنے یہی ایک آسان طریقہ ہے کہ یہ حرام سے بشیر ہیں۔ اگر یہ دونوں آپس میں تیار ہیں تو یہ اگر عالم دین وہاں موجود ہے جس تک جا سکتے ہیں، اس شہر میں موجود ہے، اس علاقے میں موجود ہے، جا سکتے ہیں، اس سے پاس جا کے یہ عقد پڑھوا لیں۔ خود پڑھ سکتے ہو صحیح عربی میں، معنی اور مفہوم جانتے ہوں، قصد انشاء کے معنی جانتے ہوں، احکام زوجیت کو جانتے ہیں تو خود پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو فون کے ذریعے کسی عالم دین سے پڑھوا سکتے ہیں۔ صرف راضی ہو جانا کافی نہیں ہے، عقد پڑھوانا عربی میں ضروری ہے تاکہ حرام سے بھی بچیں اور صحیح طریقے سے عقد کو انجام دیں۔
ناظرین، یقیناً آج کا جو موضوع تھا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ معاشرے کی اگر بات کی جائے تو معاشرہ اپنے آپ میں دین کو تبدیل کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں ہیں اور بہت ساری باتیں وہ ہمارے معاشرے سے نکلتی ہیں اور دین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر آپ خود غور و خوض کریں گے تاکہ صحیح دین آپ تک پہنچے، اور عامہ معصومین کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کو بھی آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔